دوستو، آج جس موضوع پر میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ نہایت ہی اہم اور فکر انگیز ہے کہ کیا ہم نے منصف خیر الامم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادا کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف ایک نبی ہی نہیں تھے بلکہ وہ عدل و انصاف کے پیکر، مظلوموں کے حامی، یتیموں کے سرپرست اور انسانیت کے سب سے بڑے محسن تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرب کے جاہل معاشرے کو نور ایمان سے منور کیا، عدل قائم کیا اور ظلم و جبر کا خاتمہ کیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذْ حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل تک پہنچاؤ اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ یہی انصاف رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری زندگی میں جھلکتا ہے۔ ایک موقع پر ایک قریش عورت نے چوری کی، لوگوں نے سفارش کی کہ اس کی سزا موت کر دی جائے تو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو میں اس کے ہاتھ کاٹنے سے دریغ نہ کروں گا۔ یہ اعلان اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کے نزدیک عدل و انصاف کے معاملے میں کوئی بھی رشتہ داری اور تعلق داری نہیں آتی تھی۔ سچائی اور انصاف کی تصویر تھے آقا، سچائی اور انصاف کی تصویر تھے آقا، عدل کے مظہر، نور کے پیکر تھے آقا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے منصف خیر الامم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادا کیا ہے؟ حق ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں، انصاف کو اپنے معاشرے کا حصہ بنائیں اور مظلوموں کے حق میں کھڑے ہو۔ مگر افسوس، صد افسوس، آج ہمارے معاشرے کی حالت اس کے برعکس ہے۔ عدالت میں انصاف بگ رہا ہے، رشوت عام ہو چکی ہے، طاقتور بش نکالتا ہے اور کمزور سزا پاتا ہے۔ چلو اٹھو محمد کی شریعت کے لیے، چلو اٹھو محمد کی شریعت کے لیے، یہی ہے کامیابی کی حقیقت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں پر چلنے اور ان کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اپنا انعام جونیئر گروپ کا یہاں پر اختتام ہوا ہے۔ اب